السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ آمَنْتُ بِاللَّهِ صدق اللَّهُ وَمَوْلَانَا الْعَظِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيمُ وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ تمام احباب انتہائی ذوق، شوق، عقیدت، محبت، احترام اور ثواب کی نیت سے ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے انتہائی واجب الاحترام سامعین اعظام، گزشتہ جمعۃ المبارک میں آپ حضرات کی خدمت اقدس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے متعلق کچھ گزارشات عرض کی تھی۔ آج کی نشست میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہی کے متعلق کچھ گزارشات عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ میرا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا کہ جب تک کہ میرا ایمان صحابہ پر نہیں ہوگا۔ مجھ تک جو ایمان پہنچا ہے یہ کس کی قربانیوں سے پہنچا ہے؟ صحابہ کی قربانیوں سے۔ صحابہ نے قربانیاں دیں، اللہ نے اپنی امانت سپرد کی آقائے دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور آقائے دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امانت کو سپرد کیا صحابہ کے، اور پھر صحابہ اس امانت کو لے کر چلے اور پوری دنیا میں پھیل گئے۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا پورا طریقہ قرآن مجید کے اندر ہمیں کہیں نہیں ملتا۔ نماز کا حکم ملتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، لیکن نماز کا طریقہ پڑھنی کیسے ہے، اس کا طریقہ ہمیں قرآن پاک کے اندر نہیں ملتا۔ اس کا طریقہ ہمیں کہاں سے ملے گا؟ احادیث نبویہ سے، اور احادیث نبویہ کا علم لے کر کون چلے؟ صحابہ۔ ایک روایت آتی ہے کہ نماز اس طرح پڑھو، قیام اس طرح کرو، رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو، تشہد اس طرح پڑھو، سلام اس طرح پھیرو۔ اب یہ روایت نقل ہوتی ہے، میں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، انہوں نے اپنے استاد سے سنی، یہاں تک کہ یہ سلسلہ صحابی تک جا پہنچتا ہے۔ اگر ہم صحابہ پر ایمان ہی نہیں رکھیں گے تو ہماری نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر ہم صحابہ پر ایمان نہیں رکھیں گے تو زندگی کے کئی شعبہ جات ایسے ہیں کہ جو عبادات سے متعلق ہیں، اگر صحابہ پر ایمان نہیں ہوگا تو پھر ہماری عبادات مکمل نہیں ہوں گی۔ یہ بات ذہن کے اندر بٹھا لیں، اور سارے کے سارے صحابہ کیا ہیں؟ جنتی ہیں۔ سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں، اور ہمارے ایمان صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا تو ہدایت پائیں گے۔
ہمارے ایمان کو پرکھا جائے گا۔ کسوٹی کون سی ہے؟ وہ صحابہ کا ایمان۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر یہ ایمان لے آئیں ان جیسا ایمان۔ کن جیسا ایمان؟ جو ہدایت یافتہ تھے۔ کون ہدایت یافتہ تھے؟ صحابہ۔ اگر یہ ایمان لے آئیں بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، ان جیسا ایمان۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، سورہ بقرہ ہے، پہلا پارہ ہے۔ اگر یہ ایمان لے آئیں ان جیسا ایمان۔ کن جیسا ایمان؟ صحابہ جیسا ایمان۔ فَقَدِ اهْتَدَوْا، پس تحقیق یہ بھی ہدایت یافتہ بن جائیں گے۔ اب اس مثل سے کیا مراد ہے؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ، اس مثل سے کیا مراد ہے؟ اس مثل کی دو قسمیں ہیں، ایک مثل بالکیفیت ہے اور ایک مثل بالکمیت ہے۔ میں آسان الفاظ کے اندر آپ حضرات کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ ایک مثل بالکیفیت ہے اور ایک مثل بالکمیت ہے۔ کیفیت کا تعلق دل سے ہے اور کمیت کا تعلق ظاہر سے ہے۔ ہم کون سی مثل اختیار کر سکتے ہیں؟ ہم مثل بالکیفیت، کیفیت والی مثل نہیں اختیار کر سکتے۔ کیوں؟ کہ ہم صحابہ کی کیفیات جیسا ایمان نہیں پا سکتے۔ صحابہ کے ایمان کی کیفیات بہت اعلیٰ تھیں۔ ان کے ایمان کی کیفیات کیا تھیں؟ صحابی نبی کی مجلس میں گھر جاتے ہیں، واپس پلٹ کر آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی محسوس یہ ہوتا ہے کہ میرے دل کے اندر نفاق ہے، میرے دل کے اندر نفاق ہے۔ نبی پوچھتے ہیں وجہ کیا ہے؟ کہا اللہ کے نبی آپ کی مجلس میں آتا ہوں تو دل کی کیفیت اور ہوتی ہے، گھر جاتا ہوں تو دل کی کیفیت بدل جاتی ہے۔ ان جیسی کیفیات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کہ انہوں نے نبی کے چہرہ انور کو دیکھ کر اسلام قبول کیا تھا۔ ان کے سامنے قرآن اترا، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ اس جیسی کیفیات ہم حاصل نہیں کر سکتے۔ ہاں، مثل بالکمیت، کمیت کہتے ہیں مقدار کو، برابری کو۔ صحابہ نے جن جن چیزوں پر ایمان رکھا ان چیزوں پر ہم سب کو ایمان رکھنا لازم ہے۔ جب ہم ہر اس چیز پر ایمان رکھیں گے کہ جس پر صحابہ نے ایمان رکھا تو پھر ہمارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان جیسا ہو جائے گا۔ پھر ہمارا ایمان بھی صحابہ کے ایمان جیسا ہوگا۔ کب ہوگا؟ کہ جب ہم ہر اس چیز پر ایمان رکھیں گے کہ جس پر صحابہ نے ایمان رکھا تھا۔ اور صحابہ نے کس چیز پر ایمان رکھا تھا؟ کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتلایا؟ کہ اصحابی کالنجوم، یہ میرے صحابہ جو ہیں یہ ستاروں کی طرح ہے۔ نبی نے کیا بتایا؟ کہ میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا، میرے صحابہ کو برا بھلا نہ کہنا۔ میرے نبی نے کیا کہا؟ کہ میرے صحابہ سے محبت رکھو، جس نے میرے صحابہ سے محبت رکھی اس نے مجھ سے محبت رکھی۔ میرے صحابہ سے بغض نہ رکھنا، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا، جس نے میرے صحابہ سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ کیا آپ نے یہ بات بارہا سماعت نہیں فرمائی کہ قیامت کے قریب بہت سارے فرقے بنیں گے، ان میں سے کون سا فرقہ نجات پائے گا؟ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا، جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوگا۔ وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ گروہ نجات پا جائے گا۔ صحابہ ہیں کون؟ صحابہ اللہ کا لشکر ہیں۔ اولئک حزب اللہ، اللہ نے کیا کہا؟ اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے۔ صحابہ وہ ہے کہ جن کے دلوں کے اندر اللہ نے ایمان کو لکھ دیا۔ آج ہم کیا جانیں؟
ہم نے تو صرف چند کتابیں پڑھی، ہم نے تو صرف چند لوگوں کو سنا، صحابہ کی قربانیاں کتنی ہیں۔ اے اللہ کے بندے ذرا سوچ، کبھی سوچ لینا کہ جب آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تھا، ادھر سے دشمنان اسلام نے پتھروں کی بارش کی تھی، اس وقت نہ میں تھا، نہ آپ تھے، نہ ہمارے آباء و اجداد تھے، نہ دنیا کا کوئی ڈاکٹر تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زخم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک زخمی تھا، ان زخموں پر مرہم رکھنے والے کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ ان زخموں پر مرہم رکھنے والے کون تھے؟ صحابہ۔ وادی طائف ہے، دشمنان اسلام نے پتھر برسائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پنڈلیاں مبارک لہولہان ہو گئیں۔ کیا یہ آپ نے درسی کتب میں یہ واقعہ نہیں پڑھا؟ ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے میں اور آپ وہاں موجود نہ تھے، ہمارے آباء و اجداد وہاں موجود نہ تھے، ان زخموں پر مرہم رکھا تو کس نے رکھا؟ وہ صحابہ تھے، صحابہ تھے۔ وادی احد ہے، صحابہ کا مقام کیا ہے؟ یہ ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ صحابہ تھے کون۔ آج صحابہ کے بارے میں گفتگو کرتے وقت کبھی ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم کس کے خلاف گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے سامنے کوئی صحابہ کے بارے میں بکواسات کرتا ہے، ہم گردن جھکائے سنتے رہتے ہیں؟ نہیں، صحابہ ہمارے لیے معیار ایمان ہے۔ کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں گفتگو نہ سننا، کبھی بھی کسی صحابی کے بارے میں کوئی گفتگو کرے اس کے منہ پہ ہاتھ رکھ دینا، کہنا کہ نا میرے صحابہ کے بارے میں کچھ نہ بولنا۔ صحابہ تھے کون؟ احد کا میدان ہے۔ اللہ کے بندو، ہم نے دین کو کیا دیا؟ دین کے لیے کیا قربانیاں دی ہم نے؟ دشمنان اسلام ٹوٹ پڑتے ہیں نبی پر، اور اس سے پہلے میں اس بڑھیا کی عظمت پر قربان جاؤں، میں اس ماں کی عظمت پر قربان جاؤں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تشریف فرما ہے۔ نبی اعلان کرتے ہیں، اعلان جہاد کرتے ہیں، جہاد کا اعلان کرتے ہیں، لوگ جوق در جوق آ رہے ہیں، اپنی اپنی بساط کے مطابق وہ چیزیں دے رہے ہیں۔ ایک بڑھیا ماں رو رہی ہے، نبی نے پوچھا اماں تو کیوں رو رہی ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ اماں کہتی ہیں کہ جن کی گود کے اندر 2.5 سال کا بچہ ہے۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں بیوہ ہوں، میری گود میں یہ لیٹنے والا بچہ یتیم ہے، میں غریب ہوں، میں غریب ہوں، میں کچھ دے نہیں سکتی، میں جا نہیں سکتی، عورت ہوں۔ اے اللہ کے نبی، میری یہ خواہش ہے کہ میرے 2.5 سال کے بچے کو جہاد کے سفر کے لیے قبول کر لیں، جہاد کے سفر کے لیے قبول کر لیں۔ نبی پوچھتے ہیں اماں یہ 2.5 سال کا بچہ میدان جہاد میں کرے گا کیا؟ اس کا کام کیا ہے؟ وہ اماں کہتی ہے جانتی میں بھی ہوں یہ کر کچھ نہیں سکتا، اے اللہ کے نبی پر میری خواہش یہ ہے کہ دشمن جب کوئی تیر آپ کی طرف برسائے تو اس بچے کو آپ ڈھال بنا لینا، میرا جگر ٹھنڈا ہو جائے گا۔ یہ تھے صحابہ۔ وہ عورت جو مدینہ منورہ سے نکلتی ہے، راستے میں خبر ملتی ہے تیرا بھائی شہید ہو گیا، کہتے ہیں مجھے میرے بھائی کی پرواہ نہیں، مجھے بتاؤ محمد مصطفیٰ کیسے ہے۔ پتہ چلا تیرا باپ بھی شہید ہو گیا، کہا مجھے اپنے باپ کی فکر نہیں، مجھے امت کے باپ کا بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ کہا تیری اولاد شہید ہو گئی، کہا اولاد کی فکر نہیں، مجھے آمنہ کے لال کا بتاؤ وہ کیسے ہیں۔ قریبی رشتہ داروں کی شہادت کا سنا پر پرواہ کوئی نہیں، کہا مجھے آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دو۔ پھر خبر ملتی ہے کہ وہ خیریت سے، کہتی ہیں کہ اب دل خوش ہو گیا۔ یہ تھے صحابہ، یہ تھے صحابہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد کے اندر دشمنان اسلام ٹوٹ پڑتا ہے،
یہاں تک کہ ایک وقت آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن کے نرغے کے اندر ہیں، دشمن تیر برسا رہا ہے. ایک صحابی ہیں حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھال بنا لیا اور اپنی پشت کو نبی کی طرف نہیں کیا کہ پشت کو نبی کی طرف کروں گا تو بے ادبی ہوگی. یہ تھے صحابہ. ہاں ان کو کہتے ہیں صحابہ. اپنی پشت کو دشمن کی طرف کیا اور ان کے جسم پر 84 زخم آئے پر نبی کی طرف ایک تیر کو بھی نہ جانے دیا. یہ تھے صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہیں، جان جا رہی ہے، کہا مجھے نبی کے قریب لے کے چلو. میں آخری وقت دل یہ چاہتا ہے کہ جب آنکھیں بند ہو سامنے رخ مصطفیٰ ہو، جب آنکھیں بند ہو رہی ہوں سامنے مصطفیٰ کا چہرہ ہو. صحابی کو قریب لایا گیا، ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پہنچے، ادھر روح نکلنے کے قریب ہے اور زبان پر جملے کیا ہیں کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا. وہ نبی پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ جو کہہ رہے تھے نبی پر جان نچھاور کرتے وقت کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے، جنہوں نے جانیں دی اور جانیں دے کر کہا کہ رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گئے، آج 1450 سال کے بعد ان صحابہ کے کردار پر گفتگو کرتے ہو. صحابہ تھے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا آسان الفاظ کے اندر. میں اس لفظ کا انتخاب کر رہا ہوں، حجامہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حجامہ کروایا. وہ حجامہ جسم سے خون نکلتا ہے، خون کو ایک پیالے کے اندر رکھا گیا. آپ نے اسما بنت ابی بکر کے صاحبزادے حضرت عبداللہ کو کہا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا لگتے ہیں؟ بھانجے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ بن زبیر کی لگتی ہے خالہ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم لگے خالو. سالی کے بیٹے کو یہاں ہمارے معاشرے کے اندر بھی بھانجا ہی کہا جاتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لگے بھانجے کون؟ حضرت عبداللہ بن زبیر. اور یہ حضرت عبداللہ بن زبیر تھے کون؟ آج خرابی کب آتی ہے کہ جب ہمیں ان رشتوں کی اہمیت کا بھی پتہ نہیں اور رشتہ داریوں کا بھی پتہ نہیں ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر بیٹے ہیں اسما بنت ابی بکر کے، اور عبداللہ بن زبیر نواسے ہیں کس کے؟ حضرت ابو بکر صدیق کے. اور حضرت عبداللہ بن زبیر وہ ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گھٹی کس نے دی تھی؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک آپ کے دہن کے اندر گیا تھا، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو گھٹی کس نے دی تھی؟ آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت حسن و حسین کا نام کس نے رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور حضرت عبداللہ کا نام، عبداللہ بن زبیر کا نام کس نے رکھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. حضرت حسین بھی شہید ہوئے جو نبی کے نواسے تھے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر بھی شہید ہوئے جو حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے تھے. حضرت حسین کو شہید کیا گیا وادی کربلا میں، اور حضرت عبداللہ بن زبیر کو شہید کیا گیا وادی حرم میں. اور کس کے بیٹے؟ اسما بنت ابی بکر کے. اور کون اسما بنت ابی بکر؟ آج ہم معاشرے کے خوف سے ایک نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. آج نوجوان کہا جاتا ہے اے نوجوان نبی کی سنت کو سجا لے، داڑھی رکھ لے. کہتا ہے داڑھی رکھ لی رشتہ کوئی نہیں دے گا. رشتہ نہ ملنے کی وجہ سے وہ نبی کی سنت پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ تیل مہندیاں یہ رسمیں نہ کرو. کہتے ہیں برادری ناراض ہو جائے گی. برادری کے خوف سے نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں. معاشرے کے اندر اپنی ناک اونچی رکھنے کے لیے ہم نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتے ہیں اور گفتگو کرتے ہیں پھر صحابہ پر. اسما بنت ابی بکر ہجرت کی رات ناشتہ بنا کر دینے والی کون تھی؟ اسما بنت ابی بکر.
غار سور کے اندر کھانا پہنچانے والی کون تھی؟ مار کھا کھا کر بھی راستہ نہ بتانے والی کون تھی؟ وہ اسماء بنت ابی بکر تھی. چھوٹی بچی تھی. ابھی ابو جہل آیا, پوچھا بتا کہاں گیا تیرا باپ؟ کہا کہ علم نہیں ہے. کہا علم نہیں ہے. تھپڑ مارا گر گئی, چہرہ لولوہان ہو گیا, قربانی دی, پر آقا دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی راستے کی خبر نہ دی. یہ تھے صحابہ, یہ تھے ابو بکر صدیق کا گھرانہ. اسی گھرانے کا ایک فرزند ہے کون؟ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ لگوایا, خون نکلا, پیالے میں ڈالا, کہا عبداللہ جا اس خون کو وہاں اونڈیل کے آ کہ جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے, بے ادبی نہ ہو. عبداللہ بن زبیر نے وہ پیالہ لیا. تھوڑی دیر کے بعد واپس مجلس میں نبی نے پوچھا عبداللہ خون کو کہاں اونڈیلا, کہاں بہایا؟ کہا اللہ کے نبی خون کو وہاں اونڈیلا ہے کہ جہاں کسی کا پاؤں تو کیا کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی, کسی کی نظر نہیں پہنچ سکتی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عبداللہ کہاں اونڈیلا؟ کہا اللہ کے نبی خون آپ کا تھا. میں نے کہا نبی کا خون وہ دھرتی پر گر جائے, یہ میری شان نے گوارا نہ کیا, یہ میری غیرت نے گوارا نہ کیا, اس خون کو میں نے پی لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا عبداللہ تیری 7 پشتوں پر جہنم کی آگ حرام ہو گئی. یہ تھے عبداللہ, یہ تھے صحابی, وہ صحابہ کے جو نبی کے وضو کے پانی کے قطروں کو نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے, صحابہ آگے بڑھ رہے ہیں, اے اللہ کے نبی آپ کے وضو کا بچا ہوا پانی آپ کے جسم اطہر سے ٹپکنے والے قطرات دھرتی پر نہ گریں. انہیں یہ گوارا نہ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک صحابی آئے, سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. سنو نوجوانوں سنو, سونے کی انگوٹھی پہن رکھی تھی. نبی نے کہا کہ یہ جہنم کی آگ ہے, اتار کے پھینک دو. صحابی نے اسی وقت انگوٹھی پھینک دی. لمبا واقعہ اختصار کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے کے اندر چلے گئے. وہ صحابی پلٹنے لگے. نبی کے جانشین نے, نبی کے جانثار نے, ایک اور نے کہا انگوٹھی اٹھا لے. نبی نے پہننے سے منع کیا ہے نا, رکھنے سے منع تو نہیں کیا. جا اس کو بیچ دے, بیچ کر کوئی اور چیز خرید لینا, اس کو بیچ دو. وہ صحابی کیا جواب دیتے ہیں کہ جو چیز ایک مرتبہ نبی کی نظر میں گر جائے میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ اس چیز کو اٹھا لوں. آج نوجوان سونے کی چینیں پہن کر جو ہے نا وہ گھومتے ہیں. ہماری شادی بیاہ کی منگنیوں کی رسمیں سونے کی انگوٹھی کے بغیر ہوتی ہی نہیں ہیں. نبی نے کہا مرد کے لیے سونا حرام ہے, اور آج کا مرد سونا آپ دیکھیں شادی بیاہ کی تقریبات کے اندر, آج دیکھیں منگنی کی رسموں کے اندر انگوٹھیاں پہنائی جا رہی ہیں سونے کی, اور سونے کی انگوٹھی مرد کے ہاں نبی کے نظر سے گر چکی ہے, اور یہی آج نبی کا امتی سے اٹھا کر زینت بنا رہا ہے. یہ تھے صحابہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جلابیب کو بھیجا تھا, اور رنگ کے کالے تھے. کالا کہ نبی نکاح میں لڑکی دیتا کوئی نہیں ہے, مجھے کون دے گا؟ کہا جا وہ سردار ہے اسے کہنا اپنی بیٹی تیرے نکاح میں دے دے, مجھے محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے. وہ رنگ کے کالے صحابی پہنچتے سردار کے دروازے پر. کہا ہاں, پوچھا کیوں آیا ہے؟ کہا نکاح کا پیغام لے کر آیا ہوں. کہا بھیجا کس نے؟ کہا محمد مصطفیٰ نے بھیجا ہے. سردار رنگ کو دیکھتا ہے پریشان ہو جاتا ہے, بیوی سے مشورہ کرتے ہیں, انکار نہیں کرتے, اسے اتنا ہی کہتے ہیں کہ جا نبی کی مجلس میں جا, ہم بھی وہیں آتے ہیں. پیچھے بیٹی سن رہی ہے ساری گفتگو کو. بیٹی کہتی ہے ابا اس کو واپس نہ بھیجنا, یہ دیکھ کر کہ اس کا رنگ کالا ہے, دیکھ تو صحیح کہ اس کو بھیجنے والا وہ کالی کملی والا ہے, مجھے یہ قبول ہے. یہ تھے صحابہ. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ ہے, غسیل الملائکہ ہیں.
شادی کی رات ہے، بیوی کے ساتھ خلوت میں ہیں، ادھر سے جہاد کا اعلان ہوتا ہے، نبی کا حکم، نبی کی آواز کانوں میں پڑتی ہے، غسل کرنا بھول جاتے ہیں کہ کہیں غسل کروں گا نبی کے حکم کو پورا کرنے میں تاخیر ہو جائے گی، تلوار اٹھائی میدان جہاد میں چلے گئے اور جاتے ہی میدان جہاد میں دشمن سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ تھے صحابہ۔ میں کس کس صحابی کا ذکر کروں؟ آج یہ کیوں ہو رہا ہے، یہ فضا کیوں قائم ہے؟ اس لیے کہ ہم نے صحابہ کے ذکر کو کرنا چھوڑ دیا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور خلافت ہے، جھوٹی نبوت کا اعلان ہوا، مسیلمہ کذاب، حضرت ابوبکر صدیق نے لشکر بھیجا، ایک صحابی ہیں حضرت خبیب بن زید انصاری گرفتار ہو گئے، مسیلمہ کذاب کے دربار میں لایا گیا، کہا کہ تم مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ کر میرا کلمہ پڑھ لے۔ حضرت خبیب کہتے ہیں تو کیا جانے کہ یہ کلمہ کتنی قربانیوں سے ہمیں ملا ہے، تو کیا جانے یہ کلمہ کتنی قربانیوں سے ملا ہے۔ کہا کہ اس کے پاؤں کی ایک انگلی کاٹ دو، پاؤں کی ایک انگلی کاٹ دو۔ آج ہمارے جسم کا ناخن نکل جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، کانٹا چبھ جائے کتنی تکلیف ہوتی ہے، اور ہماری نمازیں تو ایسی ہے نماز کے اندر جسم پر مکھی بیٹھ جائے ہم نماز کے اندر خشوع کو قائم نہیں رکھ سکتے۔ صحابہ نے جانیں دے دی، صحابہ نے جانیں نچھاور کر دی، ایک انگلی کاٹی گئی، کہا مصطفیٰ کا کلمہ چھوڑ میرا کلمہ پڑھ، کہتے کہ نہیں پڑھوں گا۔ دوسری انگلی کاٹی گئی، تیسری کاٹی گئی، ایک پاؤں کی ساری انگلیاں کاٹ دی گئی، کہا کہ جان جاتی ہے چلی جائے میں مصطفیٰ کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ دوسرے پاؤں کی انگلیاں کاٹ دی گئی، کہا کہ نہیں پیچھے ہٹوں گا، کہا کہ اس کے ایک ہاتھ کی انگلیوں کو 3 جگہ سے کاٹو، 3 جگہ سے کاٹو، دونوں ہاتھوں کی انگلیاں 3 جگہ سے کاٹ دی گئی، پر حضرت خبیب نے دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا، دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑا۔ پھر اس ان کے جسم مبارک کو پاؤں کی طرف سے کاٹنا شروع کر دیا گیا، یہاں تک کہ گھٹنوں تک جسم کو کاٹا گیا، کہ یہاں تک کہ آپ کے روح پرواز کر گئی۔ یہ تھے صحابہ، وہ حضرت خبیب کہ جنہیں دشمنان اسلام نے سولی پر لٹکایا، پھندے کے قریب لے گئے۔ دشمنان اسلام یہ کہتے ہیں اے خبیب کیا تو اس بات کو پسند کرتا ہے کہ آج تیری جگہ محمد ہوتے، تیری جگہ محمد ہوتے؟ تو حضرت خبیب کہتے ہیں دشمن سن، اس خبیب کی ایک جان ہے، اس خبیب کی ہزاروں جانیں بھی ہوتی میں قربان کر دیتا، اور یہ گوارا نہ کرتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک میں ایک کانٹا بھی چبھ جائے، ایک کانٹا بھی چبھ جائے۔ یہ تھے صحابہ۔ اور آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا تکالیف دے رہے ہیں، کیا کیا تکالیف دے رہے ہیں۔ فقیہ ابو العز سمرقندی نے گناہ کی تعریف میں لکھا ہے کہ حضرت انسان جب تو گناہ کرتا ہے تو نہ یہ سوچ کہ میں نے ایک گناہ کیا ہے، پس پردہ تو نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ یہ تیرے ذہن کے مطابق، تیری سوچ کے مطابق ایک گناہ ہے، لیکن پس پردہ تو نے کئی گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ انہوں نے کئی گناہوں کا ذکر کیا، اور ان میں سے ایک گناہ کا یہ ذکر کیا کہ تو نے روزہ اطہر کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے۔ تو کوئی عام انسان نہیں ہے۔ اے مدینہ مسجد کے اندر آنے والوں سنو، تم عام نہیں ہو، ہم عام نہیں ہیں، ہم خاص ہیں۔ کیوں خاص ہیں؟ کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے ہیں، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی شان پر مر مٹنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں۔
اس لیے ہم عام نہیں ہیں، خاص ہیں، اپنی اوقات کو، اپنے مرتبے کو پہچانیں۔ آج ہم نے اپنے مرتبے کو کھو دیا ہے، آج خود ہم نے اپنی قدر و منزلت کو کھو دیا ہے، آج ہمیں خود نہیں پتا کہ ہم ہیں کون۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں سے محبت کا اعلان کرو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں کی محبت میں مر مٹنے کا جذبہ اپنے اندر رکھو، اور صحابہ کے مشن کو عام کرو، صحابہ کا ذکر کرو، صحابہ کی تعلیمات کو عام کرو، صحابہ کی رشتہ داریوں کو پڑھو، صحابہ کے مقام کو پڑھو، اور ہاں رافضیت کا بھی منہ بند کرو اور ناصبیت کا بھی منہ بند کرو۔ رافضیت کون ہے؟ جو صحابہ پر تبرہ بازی کرتے ہیں، اور ناصبیت کون ہے؟ جو اہل بیت کے مقام کو گھٹاتے ہیں۔ نہ اہل بیت کے مقام کو گھٹایا جا سکتا ہے، نہ صحابہ کے مقام کو گھٹایا جا سکتا ہے۔ دونوں ہمارے لیے معیار ہیں، دونوں ہماری جنت کے راستے ہیں۔ ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے بھی محبت کا اعلان کرتے ہیں، اور اہل بیت اطہار سے بھی محبت کا اعلان کرتے ہیں۔ ان دونوں میں سے اگر کسی ایک کی بھی محبت ہمارے دل کے اندر نہ ہوئی تو ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، ایمان ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ صحابہ کی محبت میں اتنا آگے چلے جاؤ کہ اہل بیت اطہار کی عظمت کو کم کر دو۔ نہ ایسا کبھی نہ کرنا۔ اہل بیت اطہار وہ بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں۔ ہم وہ جس دھرتی پر چلتے تھے، اس دھرتی پر جو خاک ہے اس کے کروڑویں حصے تک بھی ہم نہیں پہنچ سکتے۔ ان کا اتنا بڑا مقام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ہماری اہل بیت سے محبت ہی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو اہل بیت سے محبت بھی کم نہیں، اور صحابہ سے محبت بھی کم نہیں۔ اور صحابہ نے جب بھی دین کے لیے ضرورت پڑی قربانیاں دیں، سب کچھ نچھاور کیا۔ آج ہم سب پر بھی یہ لازم ہے کہ اس دین کے لیے جب بھی ضرورت پڑے ہم اس دین کو دینے کے لیے کبھی بھی پیچھے نہ ہٹیں۔ اس دین اسلام کو جب بھی ضرورت پڑے، چاہے مال کی ضرورت پڑے، چاہے جان کی ضرورت پڑے، ہم اس دین کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیں۔ کیوں کہ اسی دین کے صدقے ہی تو ہمیں سب کچھ ملا ہے، محمد مصطفیٰ کے صدقے ہی تو ہمیں سب کچھ ملا ہے۔ اگر ان کے لیے ہمارا نذرانہ قبول ہو جائے، ہمارا مال قبول ہو جائے تو اور کیا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دیں۔